صدر مملکت آپ کی اجازت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے میں سب سے پہلے آج ان سب کا جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کو اور 3 دن پہلے سے سارے شہروں کو سجایا ہوا ہے. پشاور، لاہور اور خاص طور پہ جو اسلام آباد میں جس بھرپور طریقے سے ہم نے خوشیاں بنائی ہیں اس مبارک مہینے کی، تو میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں خاص طور پہ جو ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی فلم دکھاؤں گا 5 منٹ کی، جس طرح دل سے یہ فلم بنائی گئی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی 5 منٹ کی فلم ہو جو کم از کم ہماری یوتھ کو، نوجوانوں کو بتائے تو صحیح کہ ہم کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے ہیں. کئی لوگوں کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں کہ یہ ہم کیوں ان کی سالگرہ کی خوشیاں بناتے ہیں. لوگ خوشیاں بناتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. تو میں وہ چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پہلے 5 منٹ کی فلم ہو، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، جو یہ بتائے کہ انہوں نے کتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں وہ انقلاب لے کے آئے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ایک عظیم قوم بن گئے مسلمان، اور پھر وہ نیچے کیوں آئے. تو میں پہلے چاہوں گا کہ وہ فلم دیکھ لیں. اس سے پہلے میں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی قوم سے اس بھرپور طریقے سے ہم 12 ربیع الاول کا خوشیاں بنائیں. میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اطراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے جی خواتین و حضرات، یہ جو چھوٹی سی فلم، اس میں ایک چیز آپ نے جو نوٹس کی ہوگی کہ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے. 622 اور 10 سالوں کے اندر جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو 600 مسلمان ہوتے ہیں، صرف آدمی اور عورتیں. اور 10 سالوں میں وہ سارا عرب کا نقشہ بدل جاتا ہے. جتنی بھی 10 سالوں میں جنگیں ہوتی ہیں، جو ٹوٹل لوگ ان جنگوں میں مرتے ہیں وہ 1400 150 مربع میل پہ چھا جاتے ہیں مسلمان، اور 600 سے 1.25 کروڑ پہ چلے جاتے ہیں، 1.25 لاکھ پہ چلے جاتے ہیں. سوری. اب کہنے کا میرا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہ کوئی تلوار کی زور سے نہیں ہوا تھا. یہ ایک دنیا کا بڑا فکری انقلاب آیا تھا. سوچیں بدلی تھی، ذہن بدلے تھے. اور یہ جو ہمیں قرآن میں حکم دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو.
یہ کیوں حکم کرتا ہے؟ یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب ہمارے، اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑیں تو مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے. کیونکہ یہ تاریخ میں یہ ایک ماڈل بنایا اور پھر اس کو کامیاب کیا. جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک ماڈل بنا اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا، ساری دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا. تو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی. اور یہ میں اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ اس ملک کے نوجوانوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اتھارٹی کے ہم نے فیصلہ کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں. جو 3 سال اقتدار میں رہا ہوں تو میں ہمیشہ حیران ہوتا رہا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے. اور میں اب سے نہیں 25 سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے اپنا ویژن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست، مطلب کہ مدینہ کی ریاست. یہ 25 سال پہلے ہماری ویژن تھی. ہمارا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں تب بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا. تو میں آپ کے سامنے وہ کیا اصول تھے کہ وہی لوگ، وہی عرب تھے. وہ آپ نے شروع میں نقشہ دیکھا، ایک طرف آدھی دنیا پرشین ایمپائر، آدھی دنیا رومن ایمپائر، تھوڑے سے عرب تھے بیچ میں، آپس میں قبیلے تھے، لڑتے تھے. تو وہ کیا ہوا کہ 622 سے لے کے 632 تک وہ کیا ہوا کہ وہ دو لوگ دنیا کی امامت کرنے شروع کر دیا. اور اگلے 20 سالوں کے اندر وہ موراکو سے لے کے تو ہندوستان تک پہنچ گئے، سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے. وہ کیا چیز تھی؟ اور یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں، یہ ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا. اصول کیا تھے؟ تو میں آپ کے سامنے اصول رکھتا ہوں. اور میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں. انشاءاللہ یہ جو ہماری اتھارٹی بنے گی اس میں ہم ابھی سے بڑے بڑے انٹرنیشنل اور پاکستانی اسکالرز کو جمع کر رہے ہیں اور ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں تک لے کے جائے. لیکن میں نے اپنی جو تحقیقات کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اچھے کو اچھا اور برے کو برا، اخلاقی معیار اٹھایا ایک معاشرے کا. انہوں نے موریلٹی معاشرے کی اٹھائی، جو اور موریلٹی بیسڈ یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز ہو. اور جو موریلٹی اٹھائی اس معاشرے کی، وہ بڑی دیر تک مسلمانوں کو دنیا کے اندر جب مسلمان دیکھتے تھے تو لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ وہ ایماندار، صداقت، سچے لوگ، امانت دار لوگ ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ اکاؤنٹس پڑھیں، جب کروسیڈز کا پہلا، یورپینز کا پہلا ٹاکرا ہوا عربوں کے ساتھ، تو وہ ساری رائٹنگز میں پڑھیں کہ وہ مسلمان ان کو سمجھتے تھے کہ بالکل وحشی ہیں، جنگلی ہیں. اور وہ جب دیکھتے تھے صلاح الدین ایوبی کے اوپر، جب باہر سے آپ کتابیں پڑھیں تو ان کے بڑا کیریکٹر بڑا اوپر تھا، مورل سٹینڈرڈز بہت اونچی تھی ان کی. تو سب سے پہلے اپنی انہوں نے پرسنالٹی سے معاشرے کی اخلاقیات اٹھا دی. اور جو اگلی چیز انہوں نے کی، انصاف کا نظام، عدل اور انصاف، رول آف لا. ان کی 2 حدیث ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ حدیثیں ہیں، انہی پہ اگر ایک معاشرہ عمل کر لے، ان 2 حدیث سے معاشرہ اٹھ سکتا ہے. کہ ایک کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں. اور دوسری چیز کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور
कमज़ोर के लिए दूसरा कानून था, रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक वो कौम दे सकती है जिसकी अखलाकियात ऊपर हों, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हों, मोरालिटी हो जिसमें। हर कोई कानून की रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सकता। आज आप दुनिया में देख लें, दुनिया बटी हुई है। गरीब मुल्क कौन है? बनाना रिपब्लिक्स किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं है, जिधर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का मतलब ही होता है कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। ताकतवर हमेशा कोशिश करता है अपने आप को ऊपर रखने की, और कमजोर जब एक माशरा उसको इंसाफ देता है तो वो फिर उस माशरे का हिस्सा और उसको ओन करता है, वो स्टेक होल्डर बन जाता है। इसलिए जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो ये जो दो, एक मोरालिटी उनकी होती है, एक उनके पास का इंसाफ होता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। ये एक बेसिक चीज है। जबकि एक माशरा, जब रोमन्स भी थे तो वो रोमन्स अपने आप को दूसरों को बार्बेरियंस कहते थे। वो बार्बेरियंस क्यों कहते थे? क्योंकि रोमन लॉ था, उनके कोई कवानीन थे, बाकियों को कानून नहीं था। माइट इज राइट। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वह ताकत का जोर होता है, जंगल का कानून होता है। तो इसलिए ये जो मदीना की रियासत के बेसिस क्या थे? मोरालिटी और फिर कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज, फलाही रियासत। दुनिया की तारीख में पहली दफा एक इंसानियत का निजाम आया। उन्होंने एक रियासत बनाई जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की। ये पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी दुनिया में, और ये स्टेट ने इंसानों को फिर निचले तबके के ऊपर उठा दिया। जब एक रियासत लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है तो वो लोग भी जुड़ जाते हैं स्टेट के साथ। ये जो इंसाफ और ये जो इंसानियत है, इसकी वजह से एक कौम मजबूत हो जाती है। लोग ओन करते हैं उस कौम को। आप अगर बड़े वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि इखलाकियात को बमबारी से आप तबाह नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप देख लें, हमारी जिंदगी में बेरूत, सारे मिडल ईस्ट का बेरूत को कहते थे पेरिस है मिडल ईस्ट का। हमने अपनी जिंदगी में सारे यहां से भी सोचते थे जी बेरूत जाना है, वो इतनी जबरदस्त जगह। आज बेरूत और लेबनान फेल्ड स्टेट कहा जा रहा है। आज उनकी अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। क्या वजह है? वजह देखनी है तो वो जो लोग सड़कों पे निकले हुए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है। हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, वो पैसे बना रहा है, उसको उनका कानून का निजाम नहीं पकड़ सकता। और वही मुल्क जो सबसे खुशहाल इलाका था, जिसकी सारी मिडल ईस्ट से लोग छुट्टियां मनाने जाते थे, वो आज एक फेल्ड स्टेट बना हुआ है। सारी, जिस तरह मैं फिर से, जो बनाना रिपब्लिक होती है वो वसाइल की कमी से नहीं होती। एक गरीब कौम, वो इसलिए होती है वहां कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। जो ये फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, और ये मैं फिर से बार बार दोहराता हूं, ये जरूर समझ लें, ये हमारे लिए ये गौर करने की, गौर और फिक्र करने की है। ये फैक्ट आई पैनल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक बड़े माहिरों की पैनल बनाई। उससे पूछा, बताओ ये गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है उन मुल्कों में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, और अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो उन्होंने साल लगा के रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि हर साल हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के मुल्क जिनके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की
ان کی morality, moral strength نہیں ہے. ان کے پاس وہ اخلاقیات نہیں ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. ان کے قانون کے نظام میں ادھر سے 1,000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے, منی لانڈر ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے, اور لندن اور بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کے پراپرٹیز لی جاتی ہیں. یہ اس کی یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے ملک, اگر ان کے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام نہیں ہوگا, خوشحالی نہیں آئے گی. وہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر انہوں نے اصول سیٹ کیے تھے, وہ پہلے تو خوشحالی نہیں تھی. پہلے 6 سال اگر انہوں نے, خیر بڑی, جب ہم اس کے اوپر اور بھی فلمیں بنائیں گے, کہ پہلے 5-6 سال تو بہت برے حالات ہیں مسلمانوں کے, لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, اخلاقیات اٹھائی سارے معاشرے کی, اور اس کے بعد انہوں نے فلاحی ریاست بنائی. یعنی پیسے نہیں بھی تھے لیکن انہوں نے غریبوں کو اوپر اٹھایا, ان کی اسٹیٹ نے ذمہ داری لی, اس سے وہ معاشرہ تک جڑ گیا. وہ سب, جب میں غریب آدمی ہوں, مجھے پتا ہے کہ اگر معاشرہ میری مدد کر رہا ہے اور ملک میری مدد کرتا ہے, اور میں اگر طاقتور میرے سے کوئی ظلم کرے تو میں عدالت میں جاؤں گا, مجھے انصاف ملے گا, میں کھڑا ہو جاؤں گا اس ملک کے ساتھ. اس طرح انہوں نے اس کو قوم بنایا. پہلے تو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, وہ کیسے ایک دم سپر پاور بن گئے؟ کیونکہ ان ساروں کو پتا تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہماری ہے. انہوں نے اون کیا کہ ہمیں انصاف بھی دیتی ہے, ہماری بنیادی ضروریات بھی پوری کرتی ہے, میرٹ ہے یہاں, میں محنت کروں گا تو میں اوپر آ جاؤں گا. یہ نہیں کہ وہاں صرف چند خاندانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو محنت کرے گا اوپر آ جائے گا. قوم کو آزاد کر دیا, اور پھر اور اپنی مثال سے جو لیڈرشپ انہوں نے کھڑی کی, ان کو شاہین بنا دیا. تو لیڈرز بھی بن گئے, قوم بھی آزاد ہوگی, اس قوم پھیل گئی دنیا پہ. تو ہمارا چیلنج اب کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارا جو نوجوان ہے اس ملک کا, اس کو ہم صحیح طرف لگائیں, اس کا راستہ ہم صحیح کریں. اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے, اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا. میں وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. جو میں چاہتا تھا, جس طرح کی جو بھی چیز ہے, اللہ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلی جنریشن تھا اس ملک کی, ہمارے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. ہم بچپن میں ساری وقت کہانیاں سنتے تھے جو ماں باپ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, کس طرح انگریز یہاں حکومت کرتا تھا, کس طرح ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. تو ہم بڑے ہوئے تھے اس چیز سن کے, اور پھر ہم نے اپنے ملک کو اوپر جاتے دیکھا. یہ یاد رکھو, آج سے 50 سال پہلے پاکستان اوپر جا رہا تھا, یہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا, اور پھر ہم نے اس کو نیچے آتے دیکھا, اور اس کو ہم نے ادھر. تو میری کوشش ایک ہے کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو ایک بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی, لا الہ, جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کو کس نے, اس ملک کو یاد رکھے جو ہندوستان میں مسلمان تھے, ان کو تو پتا تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے. انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی, کیونکہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیا پاکستان کا کہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی, ماڈل بنے گی سارے مسلمانوں کے لیے. ہم نے وہ نیشن بننا تھا, ہم نے اور وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا, وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے تو, اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی, اسلامی فلاحی ریاست, وہ بھی مدینہ کے. سو ہمارا تو آبجیکٹو وہ تھا. تو یہ جو قادری صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا, وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں.
مجھے قادری صاحب نے کہا، مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے، تو کہتے وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر گیا، اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر۔ میں نے قادری صاحب کو کہا، میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک وقت ایسا تھا، مجھے بھی لوگ کہتے، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ غلط راستے پہ ہیں۔ تو میں تب سوچتا تھا، میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے، میں نے ساری جو لوگ تصور کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے، میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں، غور سے ذرا میری بات سنیں۔ دیکھیں لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی، یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں۔ رول ماڈلز وہ ہیں، میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے۔ ہم جب HSN کالج سے نکلے تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی، مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کے اندازہ نہیں تھا۔ ہمیں ایسی ایک لگتا ایسے تھا، جب ہم تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم سکول تھے، تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے، ہم بیکورڈ ہیں، سارا کچھ آگے ہے، ٹیکنالوجی ادھر ہے، وہ ملک آگے نکل گئے، جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے۔ تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے، اور رول ماڈلز بدلتے رہتے ہیں انسان کے۔ میں پہلے میرے اپنے 2 کزنز تھے، وہ رول ماڈلز تھے، کرکٹرز تھے دونوں، پھر جیسے جیسے آگے گیا پھر سپورٹس مین، پھر پاپ سٹار وغیرہ۔ تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا، اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں، اگر ہمارے سامنے یہ چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے سال میں تو، اور سوشل میڈیا آ گیا، وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز۔ اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے، وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے، ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا، بلکہ بڑے خطرے میں ہے۔ تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانے کا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد پھر سے یہی ہے کہ ان کی زندگی کو، اپنی نوجوانوں کو، ان کو ہم تیار کریں، ان کو سمجھائیں۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اب آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے، اور اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا۔ ہم راستہ دکھا سکتے ہیں، ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو دو راستے کے، آپ کے سامنے 2 راستے ہیں نماز میں، ہم وہ دو ہی راستے ہیں نا، ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تو نے نعمتیں بخشی، دوسرے راستے پہ نہیں جدھر تباہی کا راستہ ہے۔ ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے۔ تو یہ جو اتھارٹی کا مقصد یہ ہے، اس میں جو گورنمنٹ کرے گی، میں پہلے اپنا گورنمنٹ بتا دوں جو ہماری کوشش ہے۔ نمبر 1، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کی جنگ میں لڑوں گا، رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی جرم کریں، یہ اس ملک کا قانون ان کو پکڑنا نہیں چاہیے یا پکڑ نہیں سکتا، وہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نیچے سرکاری نوکر پٹواری اور یہ پیسے نہیں لیں گے۔ ہمیشہ اوپر سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے معاشرے کو ٹھیک کیا تھا، تو ہم نے اوپر سے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے۔ جو ان کی پھر سے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی تمہارے سے پہلے، جب طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا تھا،
قوم کبھی بھی ساری جتنے یہ غریب ملک ہیں، ہر ملک کا یہی مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایلیٹ نے پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ہے. ان کے بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو جنگ لڑیں گے. اور دوسرا فلاحی ریاست، وہ انشاءاللہ اس کے اوپر پورے ہم لگے ہوئے ہیں. میں یہ آج کل کے جو مشکل دور ہے، مہنگائی ہے، باہر سے ساری قیمتیں، کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی ہوئی ہے، قیمتیں مہنگی ہیں. ہم ابھی احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم نیچے 1.25 کروڑ خاندانوں کو ہم ان کو پیسے دیں گے، کھانے پینے کی چیزوں کی، گندم کے، ان کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے سے ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے، وہ بھی ایک بڑا ریولوشنری پروگرام ہے. قرضے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر. نچلے انشاءاللہ 1.25 کروڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے ایک گھر بنانے کے لیے مائکرو کریڈٹ دیں گے. وہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں پیسے کے لیے، تاکہ وہ اپنے غریب لوگ اپنے گھر بنا سکیں. دوسرا، ان کو سستے قرضے دیں گے، شہروں میں اپنی دکانیں، دیہاتوں کے اندر وہ زرعی چیزیں خرید سکیں. اور تیسرا، سب کو پختونخوا میں سب کو ہم ہیلتھ کارڈز دے کے بیٹھے ہیں. مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے. کہ ایک غریب گھرانے کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو، کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. لیکن جو اتھارٹی کرے گی، جو خطرہ ہمیں ہے، وہ خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے، جو اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے معاشرے میں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں. جب میں شروع میں گیا تو 14 کے اندر ہر 14 شادیوں میں 1 طلاق ہوتی تھی. اس وقت نیا وہاں شروع ہوا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا. فحاشی عام ہو گئی وہاں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح فلمیں ان کی بدلنی شروع ہوئیں، ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا، وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی، ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ پڑا شادی کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر. اور وہ جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا، تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں، پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑوں کا، یہ ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. وہ اب ایک معاشرے کے اوپر ہے کہ اجتہاد کر کے ڈیولپ کرے کہ کس طرح ہم نے اپنے خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جب میں شروع میں گیا تھا تو 14 میں 1 طلاق تھی، اور جب آخر میں 70% طلاقیں ہو گئی وہاں. تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا. جب آپ ایک معاشرے کے اندر فحاشی بڑھاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے. اس لیے مدینہ کی ریاست میں بھی جب شروع میں خاندانی نظام ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے اس کو لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کے، اور پروٹیکٹ کی شادی. تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگے ہیں، باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگے ہیں. لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے خاندانوں کو بچانا ہے. وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے، جو اس وقت ملک پہ ہمارے نہیں، ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے، بالی ووڈ سے ادھر آتا ہے، یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سے کلچر آ رہا ہے، 2.5 سال ہے ایوریج ایک شادی کی. ایک شادی لاسٹ 2.5 سال کرتی ہے وہاں، کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو، ہمارے اسکالرز آگاہ کریں، بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، کیا اس ملک میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے ان کے خاندانی نظام سے، ہمارے خاندانی نظام پہ. تو جو سب سے بڑا، اور ماں باپ اس چیز کو سمجھیں گے آج جو سن رہے ہیں، بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے. اب دیکھیں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کے پاس ایک ایسی چیز موبائل فون جس کے اوپر ہر قسم کی انفارمیشن ہے، کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفارمیشن بچوں کے پاس نہیں ہے.
اس کا طریقہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، ہم موبائل فون نہیں لے سکتے، ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے، اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو بتا سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر، اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ اتھارٹی کا، تو میں اب اتھارٹی کے اوپر آتا ہوں۔ نمبر 1 چیئرمین، ہماری جو چیئرمین ہوں گے رحمۃ اللہ عالمین اکیڈمی کے، وہ ایک اسکالر ہوں گے جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی، پیپرز لکھے ہوں گے، ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہوگا، ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے، کیونکہ کوشش یہ ہوگی، اور میں اچھے ابھی اسکالر سے ملا بھی ہوں، کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے اسکالرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتھارٹی کوآرڈینیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اسلامک تھنکنگ اور سیرت نبی، تو ان ساروں کو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا چیئرمین۔ نمبر 2 سکولز کے اندر، ہم نے سکولز کے اندر 8، 9 اور 10 کلاس میں ایک سیرت نبی کا ایک کورس شروع کیا ہے، اور یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کیا جائے گا۔ یہ ذرا غور سے سن لیں، دیکھیں کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک اسکالر جو ہوگا، ایک جو پہلے چیئرمین، اس کے بعد جو دوسرا اسکالر، وہ یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کریں گے کہ یہ جو سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اور ٹائم کے ساتھ کریکولم چینج کرنا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے سوچ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے وہ مانیٹر کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا میڈیا میں ایک اسکالر ہوں گے جو میڈیا کو سنبھالیں گے، اور میڈیا کے اندر کیا ہوگا، سب سے پہلے تو بچوں کے اندر جو انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے کارٹون سے، جو کارٹون ہے وہ بالکل ایک بچوں کو ایک مختلف کلچر بتا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، اس کے اندر بڑوں کی عزت نہیں ہوتی، وہ بالکل مختلف کلچر ہے۔ ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کارٹونز بنائیں گے، بچوں کو ایک الٹرنیٹ بتائیں گے کہ وہ ہمارا کلچر کیا ہے، تو وہ سیکنڈلی وہ ایک سکولز میں وہ ان کا کام ہوگا۔ اور پھر جو میڈیا کا جو میڈیا کے اسکالر ہوں گے، ان کا یہ بھی کام ہوگا کہ میڈیا کے اندر اچھے جو مضمون سیرت کے اوپر مضمون لکھوائیں، مانیٹر کریں، پروگرامز کریں، ٹیلی ویژن کے اوپر وہ پروگرامز ہوں جو کہ ایک جو ہمارا کلچر ہے وہ سامنے لے کے آئیں، وہ نہیں جو کہ باہر کا کلچر ہے۔ تو جس طرح میں نے جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل پلے جو یہ ٹی وی کے اوپر سیریل ہے وہ لے کے آیا، وہ اس لیے کہ میں نے جب شروع میں بات کی میڈیا کے لوگوں سے اور پروڈیوسر سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھتے ہی نہیں کوئی، اگر آپ یہ جو ہندوستان کا کانٹینٹ ہے اس طرح کا نہیں لے کے آیا تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ پلے لے کے آیا، وہ جو سیریل ہے، اور وہ ایک اس میں بالکل ایک اسلامک کلچر ہے، لیکن انٹرسٹنگ ہے، اس میں رومانس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دائروں کے اندر ہے، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں، فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں۔ مجھے اتنی کالیں آئیں لوگوں سے کہ جی ہم فیملی بیٹھ کے اب ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں، دیہات کے اندر خاص طور پہ کنزرویٹو فیملیز ہیں ہماری، تو اس لیے یہ جو میڈیا کے اندر ایک الٹرنیٹو ہم لوگوں کو چوائسز دیں گے کہ آپ دیکھ سکیں، ہم روک تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کو چوائس دیں گے۔ پھر ایک انٹرنیشنل سیل اس میں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، وہ ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم آ کے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، اس سے فرق کچھ نہیں، ان کو تو فرق کچھ نہیں پڑتا، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بلکہ وہاں وہ اور زیادہ یہ چیز اسلاموفوبیا کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ تو لوگ بڑے تنگ نظر ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہوگا یہ ہم اسکالرز کے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل سیل ہوگا، یہ باقیوں سے ٹائی اپ کر کے پھر ایک بڑا انٹلیکچوئل ایک سوچ سمجھ کے ہمارا رسپانس جائے گا، جو کہ UN کو بھی جائے گا، جو بڑے اداروں کو بھی جائے گا، تاکہ وہ ساروں کو پتہ چلے کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے، ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے،
تو ہم کم از کم ان کو بتائیں, کوئی سوچ, ایک سیل بیٹھے جو کہ ان کی زبان میں, جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے, جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں, کبھی کسی نے کبھی ریسرچ میں نے تو نہیں پڑھی, کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فینومینا تھا کہ 624 جنگ بدر, 624 میں 313, 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں, پورا یعنی سپر پاور, اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی, کتابیں ہوتی, یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ, اور جیسی جیسی آپ ڈیبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے, اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس, ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مقصد ہو کہ جو ہمارے بڑے دن ہے, مثلاً 12 ربیع الاول ہے, اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں, کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو, کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ, اور پھر عرس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, دھمال ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, ڈانس کرتے ہیں لوگ, خوشیاں بناتے ہیں, چرس پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے, بابا فرید کا کیا کلام تھا, وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر, تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس پہ ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو, جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا, کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا, یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو, جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس, ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے, اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں, آن لائن پوری کمپلینٹس, جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے, پڑھ رہے ہیں, یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے قابل لوگوں کو رحمت للعالمین اسکالرشپس کے نام پہ, تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں. ادھر سے وہ کریں گے, ادھر سے سارا سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کا بنے گا, اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. میں آخر میں بس میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میری کوشش یہ ہے کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا, اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے, سب کچھ دیا ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلیں, اور رول ماڈلز تو ہوتے ہیں, رول ماڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں, لیکن ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. اور ہم پوری طرح, ہماری گورنمنٹ پوری مدد کرے
ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی، ان کے اندر کیا صفتیں تھیں کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آیا اور نہ آ سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا، وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ پھر ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دے گا۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ میں میرٹ کا سسٹم تھا، باصلاحیت افراد ہی اوپر آتے تھے۔ جب اسپین میں مسلمانوں کا عروج تھا تو وہ پوری دنیا کے علم و دانش کا مرکز تھا۔ یہاں سب کو پتہ ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلتا ہے۔ برطانوی جمہوریت میں ووٹ بکنے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔